تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، صبح کے سہانے موسم میں ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہو چکے ہیں، ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہر بار کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ یہ پروگرام نعت، تلاوت اور ایک مختصر سے بہترین ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ اس پر منحصر ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل آج بھی ہمارے ساتھ بڑے پیارے پیارے معزز مہمان بھی تشریف فرما ہوں گے، قاری صاحبان بھی ہوں گے اور نعت خوان بھی ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی انشاءاللہ کسی خاص ٹاپک پر ہماری تربیت فرمائیں گے، کلام کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں رہیں، اور اس کی لنک کو بھی آپ اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیٹیو فرینڈس میں جو ہے وہ شیئر فرما دیں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے بھیجنے کی وجہ سے کوئی بات اچھی سیکھ جائے، کوئی علم دین پر عمل کرنے والا بن جائے، اس کی ہدایت کا سامان ہو جائے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے مہمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو اس پروگرام میں بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے قاری قرآن مولانا صوبان اتاری صاحب، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا کرم، ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے بڑی ہی پیاری آواز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا تمیم مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمیم بھائی؟ کرم ہے آپ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک نئی صبح کی آن بان شان، اور کہہ سکتے ہیں ایک نئی صبح کی جان، مظفر بھائی تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ اور آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مجلس ائمہ کے نگران، ہند سطح کے ذمہ دار ماشاءاللہ کفیل اتاری صاحب تشریف فرمائیں۔ کفیل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین اکرام، آئیے تلاوت قرآن کریم کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں، کیونکہ مسلمان کا جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ٹائم جو ہے درود پاک کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے، تو اس حال میں ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ تو ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنا یہ خوشنودی الہی کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ عز و جل کو راضی کرنا نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کے دل کی صدا ہوتی ہے، ہر مسلمان کا مقصد حیات ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جہاں دیگر بہت سارے امور ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہیں پر درود پاک بھی بہت بہترین کام ہے۔ تو ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ اس چیز کو نافذ کرنا چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، اور درود پاک کے ذریعے اپنی زندگی کو جو ہے وہ مہکاتے رہیں، اپنی زندگیوں کے اندر خوشبوئیں پھیلاتے رہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں، اور یاد رہے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب توجہ کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی آپ سعادت حاصل کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ لطف و سرور ہمیں حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو۔ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو خوب خوب تلاوت قرآن کریم کرنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک ہوگا اور زبردست گفتگو ہونے والی ہے۔ آج کا ٹاپک کیا ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو کلام کے بعد بتائیں گے، لیکن آج کا ٹاپک ہے تو دلچسپ، آپ سنیں گے انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جو ہے وہ آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ اور تلاوت قرآن کریم کے بعد اب ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا، آئے گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا، آئے گا وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھیں کب دکھلائے اپنا نورانی دربار، ہاں ہاں نورانی دربار، میں تو کب سے ہوں تیار، میں تو کب سے ہوں تیار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا، آئے گا وہ دن
آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، اور دیکھ کر مجھے عاصی کو ان کو آ جائے گا پیار، دیکھ کے مجھ عاصی کو ان کو آ جائے گا پیار، نورانی چادر میں چھپا لیں گے اس دم سرکار، نورانی چادر میں چھپا لیں گے اس دم سرکار، لے کے جب اشکوں کے جب اشکوں کے ہار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا آئے گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر، مل جائے گی مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر، ہاں ہاں خوابوں کی تعبیر، جس دن چاہیں گے سرکار، جس دن چاہیں گے سرکار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا آئے گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ان کا در اقدس، کیا ہوگا انجام کیا ہوگا انجام، دیکھا نہیں ان کا در اقدس کیا ہوگا انجام، میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام، ہاں ہاں دیتی ہے پیغام، جس دن چاہیں گے سرکار، مرنے سے پہلے ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا آئے گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، جوش مسرت میں آ کر کلیاں کھلیں گی دل کی، ہاں ہاں کلیاں کھلیں گی دل کی، ان کا کرم جب ہوگا عالم تو راہوں سے مشکل کی، ہاں ہاں راہوں سے مشکل کی، گر جائے گی ہر دیوار، گر جائے گی ہر دیوار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ ضرور وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے، اور اس دن کے لیے تو اسباب کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلاوے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جب بلاوا ہوتا ہے تو اسباب خود ہی خود ہو جایا کرتے ہیں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حصے میں بھی کرم فرمائے کہ ہم بھی مدینہ شریف کی باادب حاضری پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں ہمارے اور آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ناظرین دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا اور اس دنیا کو بنایا، اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک مقصد بھی دیا۔ اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
کہ ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا ہے۔ اب اس عبادت کے کام کو کرنے کے لیے بندے کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، بندے کو ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، اور زندگی کس انداز میں گزارنی ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کے حقوقوں کو ادا کرنا ہے، اور کن کن کے بندے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک زندگی میں کیا کیا چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور اس کامل ترین زندگی کو عبادت کے ساتھ گزارنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس پر رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا، انبیاء اکرام کو بھیجا، انبیاء کے بعد صحابہ اکرام تشریف لائے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین تشریف لائے، اس کے بعد اولیاء اکرام تشریف لائے، تو یہ جوک در جوک یہ نیک جماعت جو ہے وہ تشریف لاتی رہی اور دنیا کے اندر انسانوں کو ہدایت کا سامان کرتی رہی، انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان کرتی رہی۔ اور انہی نیک ہستیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اولیاء بھی ہوا کرتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کو خدا سے ملانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرنا اور ہدایت دینا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں، اور ان کے در پر انسان کو پڑے رہنا چاہیے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے، نصیحتیں حاصل کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ والوں نے اس انداز میں زندگی گزاری کہ مخلوق خدا کے دلوں کے اندر ان کی محبتیں ڈال دی گئی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی لوگ جوک در جوک جو ہے وہ ان کی مزارات پر حاضری دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو عرس میں ایسا ماحول ہوتا ہے مظفر بھائی، کفیل بھائی، کہ انسان دیکھنے پہ جو ہے نا وہ اش کر بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ کثرت سے لوگ آتے ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ جمع غفیر لوگوں کا جمع ہو رہا ہوتا ہے، نیک لوگوں کی جو ہے وہ جنازے کے اندر بھی لوگ اتنی کثرت سے جو ہے وہ شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے بظاہر تو دیکھیں ایسا کسی کو کچھ مال و دولت اور اس طریقے کی چیزیں نہیں لٹائیں کہ لوگ جو ہے وہ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قریب ہوئے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں، مخلوق خدا کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ان کی محبت کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اکرام کے بارے میں آج ہم کلام کریں گے کہ آخر ولی ہوتا کون ہے، بندہ ولی بنتا کیسے ہے، ولی کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، ولی کے فضائل کیا ہوتے ہیں، شان اولیاء کیا ہوتی ہے، قرآن کے اندر شان اولیاء کس انداز میں بیان کی گئی، احادیث کے اندر اور واقعات کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ شان اولیاء ہوتی کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں بنے، انشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے بہت ہی مزہ آئے گا، آپ کو بہت ہی لطف و سرور حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ولی ہوتا کون ہے نا۔ ہر انسان جو ہے نا وہ عام طور پہ اچھا لباس اور اچھا جو ہے نا وہ جبہ قبہ پہننے والے کو تھوڑا سا ولایت کا منصب بھی دے دیتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہستی ہیں۔ تو آخر ولی ہوتا کون ہے، پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ مزید آگے کلام کریں گے۔ مظفر بھائی اس پر کچھ رہنمائی فرمائیے گا کہ ولی کی تعریف کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعظم بھائی، ولی کے لغوی معنی ہے قریب، والی، حمایتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قرب جسے حاصل ہو جائے۔ ولی اللہ عام طور پہ ولی شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے، اس سے مراد ولی اللہ، اللہ کا ولی ہوتا ہے، صحیح ہے، اللہ کا دوست۔ آج اگر کوئی دنیاوی کسی بڑے عہدیدار کا دوست ہو جائے، کسی بڑی شخصیت کا دوست ہو جائے، تو اس کو بھی اس پر فخر ہوتا ہے، اور دنیا بھی اس کو جو ہے رشک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ تعریف کہتے نہیں تھکتے کہ بھائی میں فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرا تو فلاں سے ملنا جلنا ہے، یوں انداز میں بول رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جائے، پھر اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب جسے عطا فرما دے۔ اور قرآن پاک میں کئی معنی میں یہ استعمال ہوا ہے، بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں معبود ہونا بھی اس کا معنی ہے، کہیں جو ہے مددگار ہونا اس کا معنی ہے، اور مالک ہونا، ہادی ہونا، یہ کئی معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا، ولیوں ولا نصیر، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے، والی ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، معبود ہے۔ اور بعض معنی میں اللہ اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے۔ تو اب جو ہے
اولیاء اللہ کی پہچان کیسے ہو. تو علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں جو ہے اس کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں, اولیاء کرام کسے کہتے ہیں. تو صاحب تفسیر خازن ہے حضرت علامہ علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے. اچھا, سب سے پہلے فرائض کی اس کی پابندی ہو. اگر بیسک شرطیں دیکھی جائے ولیوں کی نا, تو 2 شرطیں خاص ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, کیا بات, ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا بھی ضروری ہے. تقوی بھی ضروری, صحیح. بعض کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لائے, اللہ پر ایمان نہیں ہے, دین اسلام پر ایمان نہیں ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان نہیں ہے, اور اپنے طور پر وہ نفس کشی کر رہا ہے, اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کر رہا ہے, اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے, تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ ولی نہیں ہو سکتا. وہ اور کوئی چیز اگر اسے ملے تو ملے, دنیاوی طور پر اس کے فائدے ملے تو ملے, لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی ہونے کے لیے ایمان سب سے پہلے ضروری ہے, اور ایمان لا کر صرف اسی پر اکتفا کر دے. ایمان لے آیا لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے, ایمان لایا لیکن فرائض پر عمل نہیں کر رہا ہے, ایمان لایا زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, حج نہیں کر رہا ہے, ضروری جو باتیں ہیں, جو اوامر و نواہی ہے اس پر عمل نہیں کر رہا, اس سے بچ نہیں رہا ہے, تو پھر وہ ولایت میں شامل کیے جانے کے قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. اور گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے, لوگوں کو جمع کیا, اچھا علم ہی نہیں ہے اس کے پاس. ایک الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تو اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علم والے بھی ہوتے ہیں. جتنا علم وہ معرفت ان کو حاصل ہوتا ہے نا, وہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو جو بندہ علم حاصل نہ کرے, جو بندہ عمل نہ کرے اور ایمان اس کا درست نہ ہو, وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. بعض علماء نے اس کی تصریح بھی بیان فرمائی کہ کسی کو پانی پر چلتا ہوا دیکھو تو اس کو ولی مت مانو, کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو تو اس کو ولی مت مانو. آج عوام الناس میں یہی ہے کہ کوئی شعبدہ اگر کوئی دکھا دے, کوئی چمتکار دکھا دے, تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتا رہے یہ بہت پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہے. لیکن بزرگوں نے ایک قاعدہ دیا ہے کہ جب تک کسی کو اگر تم نے دیکھا بھی, اس میں الگ الگ چیزیں ہیں. انبیاء کرام سے ایسی اگر باتیں صادر ہوتی ہے جو خرق عادت ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے. انبیاء کرام نے اعلان نبوت کرنے سے پہلے اگر کسی چیز کا ایسا اظہار کیا تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. عام مسلمانوں سے بھی ایسی چیزیں کبھی ظاہر ہو سکتی ہیں, عام مومنوں سے, تو اس کو معونت کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات فاسق و فاجر سے یا جو غیر مسلم ہے اس سے بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, تو وہ باتیں اس کی حقانیت پر دلیل نہیں ہوتی. یعنی جو کہا, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کرامت دکھاؤ ولی ہونے کے لیے, تو کرامت شرط نہیں ہے ولایت کے لیے. ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. اگر کوئی کرامت جیسی چیز بھی دکھا رہا ہے اور پھر گناہ بھی کیا جا رہا ہے اور فاسق مولن بھی ہے, تو اس کو ولی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ولی نہیں, اور نہ اس کی بات کو کرامت کہا جائے گا. ہاں, جو اللہ کے نیک بندے, تقوی پرہیزگاری والے ہیں, علم والے ہیں اور صاحب ایمان ہے, بہترین ان کا ایمان و عقیدہ ہے, اس کے بعد اگر کوئی ایسی خرق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور وہ کرامت جو ہے نا ولایت کے لیے شرط نہیں ہے, بلکہ علماء نے یہ تصریح فرمائی کہ جب تک تم جو ہے یہ دیکھ نہ لو کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں کیسا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کیسا ہے, جب تک یہ دیکھ نہ لو تب تک اسے ولی تسلیم نہ کرو. اگرچہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہو, وہ پانی پر چل رہا ہو, ہوا میں چڑیا بھی اڑتی ہے, پانی کے اوپر کشتی جہاز بھی, بڑے جہاز جو ہے نا وہ بھی تیرتے ہیں, لیکن کیا وہ جہاز ولی ہو جائے گا, کیا وہ چڑیا ولی ہو جائے گی؟ تو یہ ایک قاعدہ دیا گیا کہ شریعت کا پہلے علم بندہ حاصل کرے اور پھر اس کو بنیاد بنا کے کسی کو چیک کرے. بڑی زبردست بات کہی ہے کہ جن کو کبھی کبھی ہم بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ایکچوئل میں بنیاد نہیں ہوتی. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کرامت دکھائے, ولی وہ ہوتا ہے جو کچھ ان نیچرل چیز کرے, کہ بھائی جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے ہیں. ولیوں سے ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جن کو کرامت کہا جاتا ہے, لیکن کرامت ولی کے لیے شرط نہیں ہے. بڑی زبردست بات مظفر بھائی نے ماشاءاللہ کہی ہے, اور روایتوں کے اندر اس چیز کو لکھا گیا, یہ چیز آتی ہے کہ ولی آخر ہوتا کون ہے. اللہ والے وہ لوگ ہوتے ہیں. ایک روایت میرے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں, حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. یعنی ان کی عبادتوں کا, ان کی ریاضتوں کا, ان کے انداز کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ ولی وہ ہے کہ جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی. آیت کریمہ کیا ہے؟ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں.
تو یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ مزید ہم شان اولیاء انشاءاللہ بیان کریں گے، اور چلتے ہیں کفیل بھائی کی طرف۔ کفیل بھائی، قرآن پاک کے اندر ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ قرآن پاک کے اندر شان اولیاء کس انداز میں بیان ہوئی ہے؟ ذرا اس کو بیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مزید صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی ہمارے مظفر بھائی نے کی، اور اعظم مدنی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ اچھی رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ کو سلامت رکھے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ والے جو ہیں وہ حقیقتاً اللہ سے ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور آگے وہی آیت مبارکہ جو آپ نے پڑھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس گروہ کا ذکر ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان امت تک پہنچائیں۔ یہ ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کا قرب پانے والے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اسی آیت مبارکہ میں بیان ہوئی اور دیگر آیت میں بھی بیان ہوتی ہے، تفاسیر میں بیان ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، دنیا کی کسی مخلوق کا بھی ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا ہے، اللہ کسی کا رعب طاری نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہتی ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ صحیح ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک نئی صبح جاری و ساری ہے، تو یہ صبح ہے، شام نہیں ہے۔ اگر شام ہوگی تو صبح نہیں ہوگی، صبح نہیں ہوگی، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اور رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں نا، ضد چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو اجاگر کرتی ہیں، پہچان کراتی ہیں کہ میں یہ ہوں تو وہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا، تو دنیا کی کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی۔ کیا بات ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کسی نے کہا تھا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پچھلے سلسلے میں نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، اسی پر یہ تھوڑا سا یہاں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ حجاج بن یوسف مشہور ہے، ظالم ہے، کئی اللہ والوں کو قتل کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے خلافت مطلب وہ بادشاہت کی کرسی پر ہے، یوں سمجھ لیں وہ گورنر ہے، اور اس دور گورنر کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کسی کو کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ والوں کو کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت حکومت کس کی ہے؟ کیا بات ہے۔ تو ان کو کیا ہونا چاہیے؟ حقیقت تو یہ ظاہر سی بات ہے یار، سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے جو مشہور ہے ظلم کے لیے، جو ظلم کے لیے مشہور ہے، جس نے نہ جانے کتنے اللہ والوں کو قتل کیا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں نا، یہ بھی ان اللہ والوں نے بھی تو اسی لیے جان دی ہے کہ وہ حق سے ہٹے نہیں ہیں، اور یہ بھی اللہ والے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دراصل حکمرانی تو اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اس بات کو یہاں پر یہ واقعہ پیش کرتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان پر کسی حکمران کا، کسی بھی عہدے دار کا، کسی بھی منصب والے کا کوئی رعب و دبدبہ طاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں نا کفیل بھائی، اصل حقیقت میں حکمرانی وہ ہوتی ہے جو دلوں پہ راج کرنا ہوتا ہے نا۔ اب ویسے تو منصب ملنا، یہ سب چیزیں، اقتدار ملنا، یہ تو ایک ضرورت کی حد تک ہوتی ہیں کہ بھائی اگر یہ سسٹم نہ بنایا جائے تو پھر نظام زندگی نہیں چلے گا، لیکن اصل جو حکمرانی ہوتی ہے وہ ہے دلوں پہ راج کرنا، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا۔ تو اللہ کے اولیاء جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس حکومت سے بڑی حکومت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ آپ نے بلخ شہر کی بادشاہت کو چھوڑا اور آپ نے مطلب سادہ کپڑے پہنے، جنگل کی طرف چلے گئے، وہاں ایک جھوپڑی بنا کر، کٹیا بنا کر وہاں رہنے لگے۔ تو جو شخص آپ کو جانتا تھا، ایک بار اس کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ بلخ کے بادشاہ نہ آج شاہی لباس ہے، نہ محل ہے، نہ خدام ہے، اور آج یہاں ایک ندی کنارے، ایک نہر کے کنارے جو ہے نا اپنی گدڑی سل رہے ہیں سوئی دھاگے سے اپنے خود سے، نہ خدام ہے نہ وہ شاہی لباس ہے۔ تو وہ آ کے کہتا ہے کہ حضور کیا ہوا، آپ کا تاج، آپ کا تخت، آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت؟ تو اب آپ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اب یہ بندہ جو ہے نا شاید مجھے جو ہے
افضل سے جو ہے نا کمتر کی طرف سمجھ رہا ہے صحیح. کہ بڑا انعام مجھے ملا ہوا تھا, بڑی حکومت ملی ہوئی تھی, اب وہ چلی گئی اور اب میں بظاہر جو ہے مفلسی کے عالم میں ہوں, یہ سمجھ رہا ہے. تو آپ اسی جو ہے اپنے سوئی کو جو ہے نا اس پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں, نہر کے اندر, اور فرماتے ہیں اے سمندر کی مچھلیوں, اے نہر کی مچھلیوں, میری سوئی گر گئی ہے, ذرا سوئی نکال دو. کیا بات ہے. اب ان کا کہنا تھا کہ سمندر سے بہت ساری, اس نہر سے بہت ساری جو مچھلیاں باہر اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئیاں, چاندی کی سوئیاں لے کر باہر نکل جاتی. اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے ہیں یہ ساری سوئیاں مجھے نہیں چاہیے, مجھے میری سوئی چاہیے. تو ایک چھوٹی مچھلی نمودار ہوتی ہے سطح پر, اور اس کے منہ میں آپ کی سوئی دبی ہوئی تھی. وہ آپ سوئی واپس لیتے ہیں اور آپ اس سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ اے شخص, میری وہ حکومت بڑی تھی یا یہ میری یہ حکومت بڑی ہے؟ وہ حکومت تھی جن کو صرف پیسہ دیتا تھا, جہاں تک میری زمین تھی, جہاں تک میری سلطنت تھی, وہیں تک حکومت تھی. لیکن اب اس کو میں نے ترک کیا, راہ خدا کا سفر اختیار کیا, فقر و فاقہ اختیار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی اور نہر کی مچھلیوں پر بھی مجھے حکومت عطا فرمائی. کیا بات ہے. یہ ہے شان اولیاء. ناظرین اکرام کے جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ بھی ان کی حکومت ہوتی ہے جو عام طور پہ ایک نارمل انسان ان پہ حکومت نہیں کر سکتا. اور آپ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے. کہاں سے ہے پیغام؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیغام جو ہے نا وہ آپ کو مدینہ منورہ سے ہے. اور کس کا پیغام ہے؟ اور علی بھائی کا پروگرام ماشاءاللہ ہے. تو علی بھائی ماشاءاللہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, تو ناظرین آپ کے لیے بھی کچھ پیغام انہوں نے بھیجا ہے. مدینہ منورہ سے جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ, اور ان کو کچھ دیر میں انشاءاللہ آپ کو پیغام بھی سنائیں گے. اور جب تک شان اولیاء انشاءاللہ بیان کرتے ہیں اور آپ کی فرمائشوں کو جب شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کو ان کا پیغام ضرور سنائیں گے. ناظرین اکرام, شان اولیاء بیان ہو رہی ہے. قرآن کے ذریعے ہم نے شان اولیاء سننے کی کوشش کی ہے, واقعات کے ذریعے بھی سننے کی کوشش کی ہے. آئیے چلتے ہیں احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سنتے ہیں کہ آخر ولی ہوتا کون ہے, ولی کی شان کیا ہوتی ہے. جی مظفر بھائی. حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے, مشہور روایت ہے, بار بار بیان بھی کی جاتی ہے, کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے, یعنی فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے اور زبان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے, فرائض کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, اور اس شخص کیونکہ فرائض ہی مین ہوتے ہیں. فرائض کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے جو ہے اس کے مثل جو ہے کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا ہے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو, اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کیا بات ہے. اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اور میں جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو, اور میں اس کا محبوب بنتا ہوں, تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس طرح کا کی جو ہے طویل جو ہے یہ روایت ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا بیان کیا گیا ہے. اور اس کا جو ہے اس کا ظاہری معنی جو ہے لوگوں کو نہیں لینا چاہیے کہ پاؤں, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں پاؤں بن گیا, میں ہاتھ بن گیا. اس سے مراد کیا ہے, اس کی شرح جو ہے وہ حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس فرمان عالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. نمبر ایک کہ وہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی کو قسم دے کر کوئی چیز مانگے, اے اللہ تجھے قسم ہے مجھے یہ چیز عطا فرما دے, تو وہ بندہ ایسا محبوب بن چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو جو نا رائگاں نہیں فرماتا, اور وہ اس چیز کو دے دی جاتی ہے. اور کبھی دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص اگر جو ہے نا اللہ سے کوئی چیز طلب کرے اور اپنی زبان سے کہے کہ جاؤ یہ چیز ہو جائے گی, ایسا ہو جائے گا, میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا, میں کہتا ہوں کہ بارش ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ اس کا کہا ہوا پورا کرنے کے لیے وہ بارش برسا دیتا ہے. اس نے کہہ دیا کہ جاؤ بیٹا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے کہے کو پورا کرنے کے لیے نا بیٹا عطا فرما دیتا ہے. اور اس چیز پر ہزاروں جو ہے وہ سینکڑوں واقعات جو ہے گواہ ہیں, اور اولیاء اکرام نے جو فرما دیا وہ ہو گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اپنے حدیث پاک سنی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سماعتوں کے اندر رب کی مدد ہوتی ہے,
ان کی بصارتوں کے اندر رب کی مدد ہوتی ہے. جب وہ کلام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے. جب وہ چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. جب وہ پکڑتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کی پکڑنے میں بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ بندے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرم ہے، اس کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اس کا مظہر بنا دیتا ہے ان کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور دور و نزدیک کی آوازیں سننے پر جو ہے قادر ہے، ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھی مظہر بنا دیتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی زبانوں کو سنبھالو، اور جب اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے دل کو بھی سنبھالو. اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ بندے کے دل کے اندر کوئی خطرہ آتا ہے، کوئی دل میں ذہن میں وسوسہ آتا ہے تو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے. اسی طرح دور دور تک کہیں کسی کو بھیجنا، اللہ ہر شے پر قادر ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی مقام پر پہنچا دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی تھی. اللہ کے نبی ہیں اور ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا. تو ایک شخص کی موت بہت دور لکھی ہوئی تھی اور اس نے خود آ کے التجا کی تو آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ ہوا کو حکم دیا اور وہ ہوا اس کو اڑا کر اس کے جو ہے ملک میں لے گئی. اور حضرت ملک الموت علیہ السلام حیران تھے کہ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے، لیکن مطلب یہ ابھی تک یہاں موجود ہے، میں سوچ رہا ہوں یہ پہنچے گا کیسے. تو آپ نے بھیج کر میرا کام آسان کر دیا. یعنی اللہ کے بندے ایسے کام کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر وہ چیزیں دیکھنے کو بندے کو ملتی ہیں. اللہ کے اولیاء جو ہے نا فرشتوں کی بھی مدد فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ نصیب فرمائے اور ان کے تصرفات کی طرف بھی آئیں گے کہ آخر یہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں اور ان کی کیا کیا کرامتیں ہوتی ہیں، اس چیز کی طرف بھی آئیں گے. لیکن اس سے پہلے کفیل بھائی، اللہ کے ولی کے لیے ضروری کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہم نے جیسے ابھی سنا کہ ایمان ضروری ہے، اس کے بعد پھر تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنا ضروری ہے. مزید کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بالکل، یہ تو اللہ والوں کے لیے شرائط میں سے یہ چیزیں ہیں. اگر آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، یعنی قرآن میں جہاں بھی آپ اللہ والوں کا ذکر پائیں گے تو وہاں ساتھ میں تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے ساتھ میں ملے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چاہے وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہو، چاہے وہ ان اولیاءہ الا المتقون ہو، یا دیگر جو بھی آیت مبارکہ قرآن اور حدیث میں قرآن میں ذکر ہوئی، آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ جو احادیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی، اس میں ساتھ میں ان کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے، تقویٰ اور پرہیزگار ہونا شرط ہے. یعنی یہ مستحبات نوافل تو چھوڑ ہی دیجئے، یہ تو مطلب اس سے بھی اوپر حرام، ناجائز، حلال، فرائض، واجبات، مستحبات، سنتیں، نوافل، یہ سب سے اوپر. یعنی جو مشکوک چیزیں ہوتی ہیں نا، مشکوک جس میں شک ہو، جس میں کوئی شک اور شبہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں ان چیزوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے. اور جب یہ ایسے ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ڈر وہ چیز ہے نا حضور، ڈر وہ چیز ہے جو انسان کو معرفت سے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی 2 سال کا بچہ ہو، ابھی ہمارے ہاں 1.5 سال کا بچہ اگر یہاں پر ہو تو اس کو ہم کوئی بھی لائٹ کا وائر نکال کے جس میں کرنٹ دوڑ رہا ہو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ پکڑ لے گا، کیونکہ اس کو اس کی معرفت نہیں ہے یہ کیا چیز کر سکتا ہے. یہ کرنٹ جو ہے نا، یہ میری جان لے سکتا ہے. لیکن وہی اگر ہم میں سے کوئی، ظاہر سی بات ہے نہیں پکڑے گا، چونکہ ہمیں اس کے نقصانات کا پتہ ہے. اچھا، کبھی کبھی نا کفیل بھائی جس کے نقصانات کا پتہ ہوتا ہے تو وہ چیز اگر نہیں بھی ہوتی ہے نا تو اس کے شک سے بھی بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، پھر قیامت کے دن کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہوتا ہے، اس کی پکڑ کتنی شدید ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے تو فرمایا نا حضور نے، ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. کیا بات. سب سے زیادہ ڈر اگر کسی کو ہے اللہ کا، سب سے زیادہ خوف اگر کسی کو ہے، صحیح ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. صحیح. اور آپ کے صدقے صحابہ کرام کو یہ نصیب ہوا، اور ان کے صدقے اولیاء اللہ کو یہ نصیب ہوا. اللہ نے اللہ والوں کو یہ ڈر عطا فرمایا. انہیں ڈر جو ہے وہ خوف کی وجہ سے آتا ہے. بالکل، خوف جو علم کی وجہ سے آتا ہے. بندہ جتنا معرفت کے لیول پہ جو ہے نا وہ فائز ہوگا، اتنا ڈر اس کے اندر ہوگا. جیسے جیسے اس کا علم بڑھتے جائے گا ویسے ویسے اس کے دل. اچھا، محبت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے. اچھا، ڈر سے. محبت اور ڈر معرفت سے. بندے کو محبت بھی تو اسی وجہ سے ہوتی ہے نا کہ اس کے بارے میں اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے، اس کی جانکاری ہوتی ہے کہ اچھا اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کی آواز بہت پیاری ہے، یا اس کا حسن و جمال بہت اچھا ہے، یا اس کا کردار بہت اچھا ہے. یعنی اس کو جانکاری ہوتی ہے. صحیح. اس کی جس نے جانا ہی نہیں تو وہ محبت کیا کرے گا.
اور خوف بھی اسی لیے پیدا ہوتا ہے. تو بندے کو اگر جتنی اللہ کی معرفت بڑھتے جاتی ہے نا، تو جب وہ رحمت کے معاملات دیکھتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کتنے بھی گناہ کر کے آ جاؤ میں بخش دوں گا اگر سچی توبہ کرو تو، اور جب وہ پھر اس کے پکڑ کی طرف دیکھتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتے چلی جاتی ہیں. اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی ہوتے چلے جاتا ہے اور پھر اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتے چلے اولیاء جاتا ہے. کرام کے بارے میں تو دیکھیں نا کہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اتنی کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں اور اتنا کثرت سے یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، گویا وہ ذکر کرتے 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 ان کی نگاہوں میں وہ چیز سما جاتی ہے. تو اس سے یہ بات تو حضور واضح ہوئی کہ کوئی بھی فاسق، فاجر، کوئی بھی مشرک صحیح ہے. اللہ کا ولی کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. صحیح. کیونکہ ولی ہونے کے لیے پہلے ایمان والا ہونا شرط ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ کا ڈر ہونا اس کے لیے شرط ہے. اگر وہ اللہ کا ڈر نہیں رکھتا، اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عام طور پر بھی اگر کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نا تو اپنے اندر ویسی کوالٹیاں وہ پیدا کرتا ہے جیسے اس کے دوست ہوتا ہے نا، صحیح ہے. جیسا اس کا ریلیشن والا ہوتا ہے ویسی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. الصحبۃ یہاں مؤثرۃ. بالکل. اور یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے دوستوں کی، اللہ والوں کی. تو اسی بات سے اندازہ لگاؤ کہ جن کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ہو، جیسے کہ آپ نے ابھی حدیث قدسی سنائی کہ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب اسے مل جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو یہ راستہ اختیار کر کے آتا ہے نا، میں خود اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. کیا بات ہے. یہاں پر یہ ذکر ہوا نا کہ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. صحیح. اور پھر اس کو یہ ساری قوتیں، یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے. صحیح. اچھا یہ بات سے مجھے ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جی بالکل بالکل. ان ساری چیزوں کو، تقریباً ساری چیزوں کو اگر ایک واقعے میں دیکھنا ہو کہ یہ طاقت کیا ہوتی ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل. مدینہ مبارکہ سے، مدینہ منورہ سے 30 میل یا اس سے بھی زیادہ کی دوری پر نہاوند کا وہ مقام ہے جہاں اسلامی فوج جو ہے نا وہ لشکر سے سرے پہ خطبے کی حالت میں فرمایا جی یا ساریۃ الجبل. ہاں صحیح. تو اس میں تو پھر وہاں سے فتح نصیب ہوئی اور وہاں سے جب اسلامی لشکر واپس آیا تو پوچھا گیا کہ کیا کیا مطلب کارگزاری سنتے نا، کارکردگی کہ کیا گزری اور کیسے رہا معاملہ. تو انہوں نے بتایا کہ ہم لڑ رہے تھے، ہم مغلوب ہونے ہی والے تھے، لیکن ہمیں آواز آئی یا ساریۃ الجبل، یعنی پہاڑ کی اوٹ لے لو یا پہاڑ کو اپنے پشت کے پیچھے کر لو، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ خبردار کرنے والی. تو ہم نے وہ اس آواز پر عمل کیا اور اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرما دی. کیا بات ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں کہ آواز دینے والا جی. کون. اب یہاں سے دیکھیں، اب سنیں کیا فرمایا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. تو زبان فاروق اعظم کی ہے اور بولنے کی طاقت خدائی ہے. فاروق اعظم مدینے میں بول رہے ہیں اور نہاون میں سنائی دے رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اور فرمایا گیا نا کہ آنکھ ان کی ہوتی ہیں اور دیکھنے کی طاقت خدائی ہوتی ہے. تو فاروق اعظم مدینے میں ہے لیکن جمعہ کے وقت خطبہ دیتے ہوئے بھی وہاں 30 میل کی دوری پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی لشکر کس حال میں. کیا بات ہے. آنکھیں فاروق اعظم کی ہیں اور دیکھنے کی طاقت خدائی ہے. اور فرمایا گیا کہ کان، یہ کمپلیٹ ہے. جی جی جی. کان ان کے ہوتے ہیں اور سننے کی طاقت خدائی ہوتی ہے. کیا بات ہے. 30 میل کی دوری پر وہ صحابہ کرام ہیں اور فاروق اعظم مدینے میں بول رہے ہیں، ان کو وہاں سنائی دے رہا. اور دیکھیں خطبے کی حالت میں مدد بھی ہو رہی ہے. صحیح. اچھا ان کو نظر بھی آ رہا ہے اتنی دور سے. نظر بھی آ تو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ساری پوزیشن اس ایک واقعے میں ہمیں کیا ماشاءاللہ زبردست واقعہ جو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے. ماشاءاللہ شان اولیاء بھی بیان ہو رہی ہے اس کے اندر، اور کس کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر عطائیں فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ بھی آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے ناظرین آپ سے کچھ بات کر لیتے ہیں اور آپ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے کمنٹس، اور اگر کچھ کالز وغیرہ آئی ہوں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. اور کمنٹس میں ایک بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ بخش خواجہ پیر. اچھا جی. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یہ کلام سنا دیجئے. اچھا جی. محمد ابرار بھائی ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، جزاک اللہ خیر. عمران بھائی سبحان اللہ. حذیف بھائی ماشاءاللہ. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار توجہ فرمائیں، یہ کلام سنا دیجئے. اچھا جی. اتاری صاحب ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشاد حسین ہیں، کہتے ہیں سلام. امام مسجد دہلی ماشاءاللہ، آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. خواجہ زین ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب ہو جائے، دعاؤں کی گزارش ہے، اور بچے نیک بنے، دعاؤں کی گزارش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جی پھر انشاءاللہ علی بھائی کی دعا بھی ہم شامل کریں گے، وہاں سے حضرت نے بھی دعا فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ہسبینڈ کی پریشانی ختم ہو، دعا کی گزارش ہے. بیٹے کو عافیت والی، خیر والی، نیکیوں والی زندگی ملے، دعا فرمائیے گا. تنظیم خان ہے، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی انشاءاللہ. سہانا بھٹی ہیں، کہتے ہیں گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اور ہماری اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیے گا. اچھا جی. شہاب الدین رضا ہیں، کہتے ہیں میں محمد شہاب الدین خواجہ، مسجد رامپور، ضلع بوٹاٹ، گجرات سے. ماشاءاللہ امام صاحب شاید لگ رہے ہیں. اور قرآن فیضان نام سیڈی ہے کچھ، کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی بڑے پیارے جملے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی بہت ساری روایات آئی ہیں، خاص جملے ہیں یہ. اور اظہر رضا ہیں، کہتے ہیں گزارش ہے یہ کلام سنا دیجئے. سنو آقا عرض ہماری، کہتے ہیں آہو ساری. اچھا جی، بہت سارے کمنٹس ہیں، دیکھتے ہیں کچھ جو ہے وہ کمنٹس کو شامل کر کے اور پھر اس کی فرمائشوں کو ہم اپنے شامل پروگرام کریں گے. لیکن آئیے ناظرین، اس سے پہلے چلتے ہیں علی بھائی کی وائس کی طرف، اور علی بھائی جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. محمد علی عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ مکہ پاک کی مقدس سرزمین پر ہوں، خانہ کعبہ کے سامنے اس وقت موجود ہوں. اللہ پاک کا فضل، اس کا احسان، میری خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے مجھے ایک بار پھر اپنے خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرمایا. آب زمزم الحمدللہ پیٹ بھر کر پینا نصیب ہوا، صفا مروہ کی سعی نصیب ہوئی اس مقدس مقام پر، جہاں الحمدللہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول اور طواف کرنے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں موجود ہیں. دعا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین. ہمارے FGN چینل کے تمام ناظرین، ہمارے پروگرام کے آج ہوسٹ، ہمارے گیسٹ، ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی، اور تمام ہمارے دیگر جتنے بھی کیمرہ مین اسلامی بھائی اور دیگر جو موجود ہیں، یا اللہ سب پر کرم فرما، سب پر رحم فرما. ہمارے FGN چینل کے تمام ناظرین اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں پر کرم فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما. خانہ کعبہ کی عظمتوں کا واسطہ یا اللہ پاک عز و جل سب پر کرم فرما، سب پر فضل فرما. یا اللہ ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں میں جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، تنگ دستی کے معاملات ہیں، یا اللہ بے روزگاری کے معاملات ہیں، رب کریم عز و جل جن کے مکان کے مسائل ہیں، دکان کے مسائل ہیں، اے اللہ شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، بے اولادیاں ہیں، قرضوں کے معاملات ہیں، جس طرح کی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، یا اللہ تجھے تیرے مقدس گھر کا واسطہ، حجر اسود کی عظمتوں کا واسطہ، مقام ابراہیم کی برکتوں کا واسطہ، یا اللہ سب کی پریشانیاں، سب کی تکلیفیں، سب کی تنگیاں دور فرما. اے رب کریم جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، جو آرزویں ہیں، جو خواہشات ہیں، اپنے کرم سے سب کی تمام آرزویں پوری فرما دے. رب کریم عز و جل ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں پر کرم فرما. یا اللہ ان کو بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کے بال بچوں کے ساتھ، یا اللہ یہاں پر آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما. اے رب کریم ان کو بھی یہاں آب زمزم پینا نصیب فرما. اے اللہ پاک عز و جل سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما. ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی زیارت نصیب فرما، مدینہ پاک کی باادب حاضری ان سب کا مقدر فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ FGN چینل دیکھتے رہیں. بالخصوص پروگرام 1 نے صبح میں آپ بنے رہیں، اسی طرح اور بھی اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں، اس پروگرام کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ الرحمن. دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. اللہ پاک آپ سب پر فضل فرمائے، سب پر کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. اور ابھی شاید مکہ مکرمہ سے یہ وائس آئی ہے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ قصد بنے گا, ارادہ بنے گا. تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی باادب حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. اور ناظرین دیکھیں, آپ کو مدینہ شریف سے پیغام آیا ہے تو آپ نے اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھنا ہے اور نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ایک نہیں صبح کو بھی دیکھنا ہے, دیگر پروگرامز کو بھی FGN چینل کے دیکھنا ہے, اس کو عام بھی کرنا ہے. علمی دین کے پروگرام ہوتے ہیں, عشق رسول جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات کو عام کیا جاتا ہے. تو دیکھیں مکہ مکرمہ سے پیغام ہے تو آپ نے اس پروگرام کو بھی دیکھنا ہے خاص طور پہ اور پھر دیگر پروگرامز کو بھی دیکھنا ہے. آئیے آپ کی فرمائشوں کو شامل سلسلہ کرتے ہیں اور کچھ کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا, حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا, میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائے. مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, میرے پیارے آقا مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا, میں عشق بھی پلانا, مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, سب کو ہنساتے جائیں گے. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہو, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا, مجھے ایسا
بندہ بنا میرے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ اور ایسا بندہ بننے کے لیے ہمیں اولیاء اکرام کے دربار میں حاضری دینی چاہیے، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے بندے بنے ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ کے محبوب ان سے راضی، پھر پوری مخلوق خدا جو ہے وہ ان سے راضی ہو جایا کرتی ہے۔ چلتے ہیں پھر سے شان اولیاء کی طرف، اور مزید جو ہے وہ اس وقت جب مزہ آ رہا تھا، جو لطف اور سرور حاصل ہو رہا تھا شان اولیاء سننے میں، اولیاء اکرام کی شان، اللہ والوں کی شان سننے میں، مزید ہم کچھ شامل کرتے ہیں مظفر بھائی کی طرف۔ مظفر بھائی مزید کیا فرمائیں گے شان اولیاء کے بارے میں؟ جی، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بہت ساری شان عطا فرماتا ہے، اور بڑے بڑے کام جو ہے ولیوں سے بن جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں آج کچھ لوگ جو ہر چیز کو جو ہے نا شرک کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہ کسی سے مدد مانگنا، وفات کے بعد مدد مانگنا یہ شرک ہو جائے گا، کسی سے کوئی مراد مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگا جائے، مدد مانگی جائے۔ حالانکہ قرآن پاک میں، قرآن و حدیث میں، واقعات میں بہت ساری یعنی بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگی گئی ہے۔ اور قرآن پاک میں خود فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ نماز سے اور صبر سے، نماز سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے، صبر سے بھی۔ نہ نماز اللہ ہے نہ صبر اللہ ہے، اللہ کی طرف سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اچھا، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والوں سے اگر بندہ مدد مانگتا ہے اور مدد کی جاتی ہے تو اس میں کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بھی فرمایا انسان سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن کیا یہ انسان کا سننا اور دیکھنا یا انسان کے لیے مانا جائے کہ انسان سنتا دیکھتا کیسے ہے؟ سننے والا دیکھنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ سننے دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر کچھ صفات دی ہیں تو جب سے دی ہے تب سے ہے، جتنی طاقت دی اللہ نے اتنی طاقت ہے، اور اس کے دیے ہوئے سے ہے۔ اور اگر ایک بندہ، ہم اپنی بات کریں، اگر ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، تو اس میں ہم باہری روشنی کے بھی محتاج ہے، آنکھوں کی بینائی کے بھی محتاج ہے، اور پھر باہری طور پر بعض اوقات بالکل بہت اندھیرا چھایا ہوا ہے، باہری روشنی نہیں ہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا بندہ۔ بینائی بھی ہو، روشنی بھی ہو، باہری طور پر بھی اجالا ہو، تب بندہ دیکھ پائے۔ بندے کی یہ صفات حادث بھی ہیں، ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے، نہ ہمیشہ سے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت ہر شے کا احاطہ کی ہوئی، کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں، بلکہ جگہ جگہ فرمایا گیا کہ اے یا معاشر الجن والانس، اگر تمہیں استطاعت ہو تو تم نکل جاؤ زمین و آسمان کے باہر، جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی ہی سلطنت پاؤ گے، حکومت پاؤ گے۔ تو بندہ جو ہے یہ صفات کے ماننے سے، یا اگر اللہ کے بندوں نے مدد کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم دعا بھی کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ بندوں سے بھی مدد مانگنا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ صحیح ہے۔ اور یہ ساری باتوں میں آج دنیاوی طور پر لوگ سب کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر پریشانی ہوتی ہے تو جا کر کسی کے خلاف کچھ معاملہ ہے تو وہاں پولیس میں جا کر شکایت درج کرتے ہیں، اس محکمے سے مدد لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں نا مظفر بھائی، کہ اگر یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہو گئیں، بندے کو اگر پانی کا گلاس بھی لینا ہے نا، تو اگر وہ کسی کے ذریعے ہی لے رہا ہے تو جا کے اٹھ کے چیز آ رہی ہے اس کے پاس۔ تو وسیلوں کا اور یہ جو وسیلوں کا جو جو معاملات ہیں وہ دنیاوی طور پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں بندے کے ساتھ۔ تو دیکھیں حقیقی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ آسانیاں فراہم کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ہوتی اللہ عز و جل ہی کی عطا ہے، پر اللہ کی عطا سے جو ہے نا بزرگان دین بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء اللہ بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ بھی شان اولیاء ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز میں جو ہے نا وہ شک نہیں کرنا چاہیے، شش و پنج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں جو ہے وہ اللہ کے اولیاءوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، کیوں ان کا وسیلہ جو ہے وہ بناتے ہو، کیوں جو ہے وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانگنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔
کیا ضرورت ہے کہ بھائی ان کا وسیلہ لگا کر کے جو ہے وہ وہاں تک پہنچے. آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں نا کہ کوئی زیادہ اونچے منصب پر ہوتا ہے جس کے پاس ملنے کے تک کا ٹائم نہیں ہوتا, بات کرنے تک کا ٹائم نہیں ہوتا, تو اس کے جو دیگر جو نیچے جو لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ ہیلپ لے رہا ہوتا ہے, تو ان کے وسیلے سے اگر آپ جاتے ہیں تو جلدی پہنچ جائیں گے, ظاہر سی بات ہے, اس بات کو تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اگر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے تو ان کے قدموں میں حاضری دینی ہی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. مزید جو ہے وہ کفیل بھائی کیا فرمائیں گے؟ اس پر حضور یہ ہے کہ جیسا ماشاءاللہ مظفر بھائی نے فرمایا, بندوں کی جو صلاحیتیں ہیں, جو طاقتیں ہیں, جو قوتیں ہیں, یہ لمیٹیڈ ہیں. ایک لمٹ تک یہ کام کرتی ہیں, اس کے بعد نہیں بھی کرتی ہیں. صحیح ہے. لیکن اللہ پاک کی طاقتیں, قوتیں اور اللہ پاک کی جو عطائیں وہ ہمیشہ, صحیح اس کی ساری شانیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں. صحیح, اس کی صفات قدیم. جی بالکل. اور فرمایا گیا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی عطا سے, تو کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا کہ ایک ذاتی ہو گیا, ایک عطائی ہو گیا, یہ عطائی کہاں سے لے کے آ گیا؟ تو میں بتا دوں کہ عطائی ہم خود سے لے کے نہیں آئے ہیں, بلکہ جب اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہتیں عطا فرما دیں, تصرفات عطا فرما دیے, سلطنت عطا فرما دی, علم عطا فرما دیا, سب کچھ عطا فرما دیا, یوں کہیں دنیا کی حکمرانی عطا فرما دی. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یہ قرآن میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے. یہ جو تخت ہے, یہ جو ہواؤں پر اڑ رہا ہے, یہ اللہ کی عطا سے ہے. یہ جو جنات ہیں حکم کے فرما بردار ہیں, یعنی ابھی میں کوئی حکم کروں اور یہ اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں, تو یہ اللہ کی عطا سے ہے. تو جب اللہ یہ طاقت, یہ حدیث قدسی, اس کے بہت, اگر یہ حدیث قدسی جو مظفر بھائی نے ابھی بیان کی ہے نا, اگر بندہ صرف اس کو اپنے ذہن میں پختہ بٹھا لے اور دل سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ اللہ ان کے ہاتھ بن گیا, یعنی ان کو اللہ کی طاقتیں ان کے جسم میں کام کر رہی ہیں, تو پھر اس کے لیے قریب اور دور کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا. اسی لیے بریلی کے امام کہتے ہیں یہ تو اللہ والوں کی شان ہے, اور جو اللہ والے یعنی اولیاء اللہ کے بھی امام ہیں, امام الانبیاء ہیں, ان کے لیے بریلی کے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو جب ان کی یہ صلاحیت ہوتی ہے, یہ دور اور نزدیک, پھر کیا مانے؟ جب کان ان کے ہیں لیکن سننے کی طاقت خدائی ہے, تو پھر دور اور نزدیک کوئی معنی نہیں. اچھا, اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرو, خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے کی, اور وہ پتھر بھی ایسا کہ آج کی کرین کیا کام کر پائے گی. وہ پتھر جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی تھی, وہ مقام ابراہیم, وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا. خیر, آپ نے جب تعمیر کی اور اللہ کی طرف سے جو حکم ملا کہ اس گھر کے حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ, تو مکے کی بے آب و گیا وادی, کوئی وہاں موجود نہیں ہے. اور پھر نہ اس زمانے میں کوئی آج کی طرح جو ہے انٹرنیٹ کا معاملہ تھا کہ آج جو ہے ایک ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا جائے, پوری دنیا میں پہنچ جائے. کوئی لاؤڈ اسپیکر, کوئی دیگر ایسے جو بھی مادی جو چیزیں تھی کچھ نہیں تھی. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مالک و مولا میری آواز کون سنے گا؟ میں آواز تو لگا دوں, میری آواز کون سنے گا؟ آپ کو حکم ہوتا ہے آواز لگانا تمہارا کام ہے, اس کو پہنچانا ہمارا کام ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو آپ نے آواز لگائی, اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جس کو ایمان لانا تھا اور زندگی میں جتنی بار حج کرنا تھا, اگر وہ لوگ دنیا میں موجود تھے تو ان تک آواز سنائی, اور جو پیدا نہیں ہوئے تھے ابھی تو ان کی روحوں تک عالم ارواح میں وہ پہنچایا گیا. وہ آپ کا جو فرمان پہنچایا گیا, اور ہر روح نے اس کی زندگی میں جتنی بار حج لکھا تھا اتنی بار اس نے لبیک کہا. کیا آواز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ تا قیامت جو استطاعت رکھنے والے حضرات ہیں ان تک جو ہے وہ آواز پہنچ گئی. اور وہ آواز ان کی زندگی میں, اور جو روح جس کی نصیب میں حج نہیں تھا, مطلب شرائط بھی ملے لیکن حج نہ کر پائیں گے, محروم رہ جائیں گے, تو وہ روح ایک بار بھی اس پر لبیک نہ کہہ سکی. یعنی اس اتنی دور تک آواز پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بندہ اعلان کر رہا ہے, اللہ کا جو قریبی بندہ, اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ اعلان کر رہے ہیں, اور آواز کتنی دور تک پہنچ رہی ہے. کئی سارے اولیاء اکرام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ماشاءاللہ جب وہ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے, امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
جب واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو آپ کے جو ہے وہ سامعین کا مجمع جو ہوتا تھا ہزاروں کی تعداد میں ہوتا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا مجمع ہوا کرتا تھا، اور جب ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہو تو پیچھے والے تک آواز پہنچنا، اور وہ بھی بغیر آج جو اسباب ہیں، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر اسپیکر کے جو آواز پہنچانا، یہ تو ناممکن جیسی بات ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے روایتوں میں اس بات کو لکھا گیا کہ جس طریقے سے آواز سامنے والے کو جاتی ہے ویسی آواز لاسٹ میں بیٹھنے والے شخص کو جائے گا۔ اور ایک مرتبہ بیان آپ فرما رہے تھے تو بارش ہونے لگی، زوردار بارش شروع ہو گئی، تو مجمع جو جمع تھا، بعض اوقات ہوتا ہے بھائی کوئی اجتماع ہو رہا ہے، بارش اچانک آ گئی، لوگ منتشر ہونے لگتے ہیں، تو آپ عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں جمع کرتا ہوں اور تو منتشر فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اور پھر آپ نے اشارہ کیا تو جو آپ کا اجتماع تھا آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو جتنے حصے تک شرکائے اجتماع بیٹھے تھے اتنے حصے میں بارش برسنا بند ہو گئے، باقیہ حصے میں بارش جاری رہی۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی اللہ کے بندے ایسے ہوتے کہ یہ جو پسند فرما لے اور جو اللہ تعالیٰ سے عرض کر دے، اسی لیے نا لوگوں کو مطلب جو ہے نا ترغیب دلائی گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے، آپ پانی سے گزرا کرتے تھے، ایک شخص جو ہے وہ بھی کہنے لگا کہ پانی سے پار ہونا ہے، اور پانی پر چل کر آپ جو ہے نا وہ پار ہو رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے پیچھے اگر تو آنا چاہتا ہے تو تو یا جنید کہتا ہوا تو بھی آ جا۔ اب وہ یا جنید کہتا ہے، وہ بھی پانی پر چلنے لگتا ہے آپ کے پیچھے۔ اب بیچ میں پہنچ کر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جنید بغدادی کو میں پکار رہا ہوں، یا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مجھے تو اللہ، شیطان نے بھی وسوسہ دیا کہ تو غیر اللہ کا نام لے رہا ہے، ایک اللہ کے بندے کا نام لے رہا ہے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اب اس نے جیسی یا اللہ کہنا شروع کیا تو پیر اس کے پانی کے اندر جانے لگے، ڈوبنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے پلٹ کر اس کو جو ہے سختی کے ساتھ فرمایا کہ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ سے پہنچنے کا کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ صحیح ہے، صحیح، صرف جنید کہتا رہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، بندہ جو ہے اولیاء کرام آج ہی لوگوں کو اپنے زمانے میں میسر آتے ہیں، ان کے قریب پہنچنا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور یہ اولیاء کرام ہوتے صاف دل والے ہوتے ہیں۔ کیا بات، بندہ ان سے عرض کرے نا، تو بعض اولیاء کرام کا یہ بھی انداز ہے کہ تم جو ہے نا اللہ کو پکارتے ہو تو صرف زبانوں سے پکارتے ہو، اور میں پکارتا ہوں تو دل سے پکارتا ہوں، بلکہ دل کے بھی دل سے پکارتا ہوں۔ اچھا، دل تو کا میری پکار، ہاں دل کے بھی دل سے پکارتا ہوں، اتنی گہرائی سے میں پکارتا ہوں تو میری پکار سنی جاتی ہے۔ تو آج جو بندے اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرض کر پاتے ہیں تو وہ اولیاء کرام سے درخواست کرے اور ان کے محب بن جائے، ان کے دوست بن جائے۔ جی، ان کے تصرفات بھی پھر کمال کے ہوتے ہیں، وہ زمین پہ بیٹھ کے ساتوں آسمان کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تصرفات ہوتے ہیں ان کے۔ کسی پہ شاعر نے کہا تھا نا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ پوری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ اس شعر میں بیان کر دیا گیا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کا عالم بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ مزید اولیاء اکرام کے تصرفات کے بارے میں مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اعظم مدنی صاحب، جیسا کہ مظفر بھائی نے فرمایا نا کہ اللہ والوں کو یہ تصرفات مل جاتے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر خیر ہمارے مظفر بھائی نے فرمایا۔ دراصل یہ بات وہی ہے کہ یہ تصرفات اور یہ طاقتیں، یہ قوتیں جب ملتی ہیں جب وہ بچپن سے ہی، یعنی ان کے اندر وہ صفتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ سے ڈرنے کا معاملہ آپ دیکھ لیں تو سانپ ہوتا ہے، سانپ آتا ہے اور سجدے کی جگہ پر منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن غوث اعظم نماز پڑھتے ہیں سانپ کو ہٹا کر کے۔ شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے بادل بن کر،
لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز نبی کریم علیہ السلام پر معاف نہیں ہے تو عبد القادر پر کیسے معاف ہو سکتی؟ صحیح ہے، بالکل وہ کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، آپ فرماتے ہیں نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈر اور اللہ سے محبت، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو اللہ پاک یہ قوت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اب دیکھیں کہ اللہ کا ڈر کیسا ہے، اس واقعے سے بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے والدہ نے 40 اشرفیاں آپ کے کرتے میں سل دی ہیں، ڈاکوؤں کا قافلہ، ڈاکو قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اور بچے ہیں اب چھوٹے، ڈاکو کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اتنے سارے ڈاکو ہوں ماں ہتھیار، اور کسی کو ایسی جگہ پر پکڑیں، آپ بتائیے اس کی حالت کیا ہوگی ایک عام بندے کی، اور آپ بچے ہیں ابھی علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، لیکن آپ پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، کوئی روب طاری نہیں ہوتا، اور سوال کا ویسے ہی ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں، ہاں میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، عام بندے کی زبان لڑکھڑا جائے وہ جواب نہ دے پائے، لیکن چونکہ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر کسی اور کا ڈر ان پر حاوی نہیں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 اشرفیاں، اور یہ اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور گناہوں سے توبہ کی، یہ وہی قافلہ ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ وہی ڈاکو ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ جو ہے نا وہ مخلوق خدا کو جو ہے نوازنے والا، اصل میں ان کی زبان پر سفر بھی جو شروع ہو رہا ہے ان کا تو علم دین کے لیے ہو رہا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے، یعنی اولیاء کرام جو ہے ان کا علم دین سے بہت مضبوط رشتہ ناتا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا، جتنے بھی اولیاء کرام ہو، جن کی ہم تاریخ پڑھے ہیں، کتابیں جن کی سیرت پڑھے نا، تو یہ سب کے اس میں ملے گا کہ علم حاصل کیا، بعض نے کسی پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کے علم حاصل کیا، کسی کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم ملا، کسی کو علم لدنی ملا، لیکن شریعت کا علم و معرفت جو ہے نا یہ بالکل لازم و ملزوم چیز ہے اولیاء کرام کے لیے، اور یہ انداز جو ہے نا لوگوں نے اختیار کی۔ اچھا، یہ علم کیسا ممتاز بناتا ہے، ایک واقعہ بڑا زبردست ہے۔ حضرت بیت المقدس کے اندر جو ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما تھے، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا تخت جو ہے وہاں رکھا ہوا ہے، اور تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام جلوہ فرما ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو علماء اس کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے اس امت کے علماء نے تبلیغ دین کا کام کیا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی ہے، وہ دیگر انبیاء کرام کی جو ہے امت کے علماء اور ان کے جو وہ تھے امتی، انہوں نے نہیں کیا جتنا بڑا کام، اس لیے کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ مرتبہ ان کے برابر ہو جائے گا، لیکن ایک مثل جو ہے بتایا گیا کہ اس طرح سے ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے کسی عالم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہاں اس مجمع کے اندر امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی جلوہ فرما تھے، وہ بھی حاضر بارگاہ تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، اب سوال ایک پوچھا ہے، جواب ایک ہونا چاہیے، آپ اس کے جواب میں نا 10 باتیں پیش کرتے ہیں، 10 جوابات دیتے ہیں۔ اب جب اتنے جوابات ملتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ اے غزالی، اے محمد غزالی، جواب تو ایک سوال کا ایک جواب ہونا چاہیے، جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب ایک ہونا چاہیے، آپ نے اتنے سارے جواب کیوں دیے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی پوچھا تھا، تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا موسیٰ وَمَا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ اس کا بھی جواب یہی ہوتا کہ بس لکڑی ہے، آپ ایک جواب دے دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں دیگر کام بھی کرتا ہوں، اس سے میں سہارا بھی لیتا ہوں، اس سے بکری کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے کئی کام ہیں۔ آپ نے اتنی طویل گفتگو کیوں کی تھی؟ وہ گفتگو کرنے کا آپ کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنے کلام کو طویل کر دیا، تو مجھے بھی آج اللہ کے کلیم سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو اس لیے بھی میں اپنی گفتگو کو طویل کر رہا ہوں۔ تو آپ کو بھی یہ بالکل اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو بتایا گیا اولیاء کرام کی شان بیان کی گئی
کہ یہ امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے. اور ایسے کئی واقعات ہیں. حضور غوث پاک کے واقعہ ہے کہ آپ نے اس حدیث پاک کی صداقت دکھانے کے لیے کسی نے دعویٰ کر دیا تھا کہ بھائی ہم تو تب مانیں گے جب آپ جو ہے نا مردے کو زندہ کر کے دکھائیں. اچھا، زندگی کو موت دینا اور مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے زندہ فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی اختیار دیا ہے. اللہ والے بھی چاہیں تو مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ ہی تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے اولیاء کرام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے. یہ نہ ماننے والی بات نہیں ہے، تو ہے واقعات ہیں، بالکل شاہد ہے. اور اللہ جسے طاقت دے دے تو پھر وہ کیوں نہ کر سکے. صحیح ہے. تو یہ تصرفات ہوتے ہیں اولیاء کرام کے. اور یہاں تک کہ فرمایا گیا، ایک روایت میرے سامنے حضرت امام حافظ ابو نعیم احمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی یقین کی طاقت سے، صرف یقین کی طاقت سے چٹانیں شک ہو جایا کرتی ہیں. یعنی چٹانیں آپس میں جو ہے نا وہ ٹوٹ جایا کرتی ہیں، ان کے اشارے سے سمندر پھٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی شان حضور نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے. دیکھیں، موت اور زندگی کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اولیاء اکرام کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. اور انہی کی طفیل بارش ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، انہی کی بدولت مصیبتیں دور ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے سبب لوگوں کو زندگی اور موت کیسے ملتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت امت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور ظالموں کے خلاف دعا کرتے ہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. بارش طلب کرتے ہیں تو پھر بارش برسا دی جاتی ہے. اسی طریقے سے نباتات اگنے کا سوال کرتے ہیں، پیڑ پودے چرند پرند جو ہے وہ پیڑ پودے اگنے کا سوال کرتے ہیں تو وہ بھی اگا دیے جاتے ہیں. زمین کے لیے فصلیں اگنے کا سوال کرتے ہیں تو فصلیں بھی اگا دی جاتی ہیں. وہ دعا کرتے ہیں تو مختلف قسم کی مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں ان کی دعاؤں سے دور ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہیں تصرفات اولیاء، اور ہمیں اولیاء اکرام سے محبت بھی کرنی چاہیے اور ان کے تصرفات کو بھی پڑھنا چاہیے. خاص کر ان کی سیرت سے جو ہمیں سیکھنے کو مدنی پھول ملتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. دیکھیں ان کی زندگی سے کیا ملتا ہے، ایمان ان کی زندگی سے ملتا ہے، تقوی پرہیزگاری کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے گفتگو سنی، یہ وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور سب سے اہم چیز ہے علم. بندے کو معرفت ہوتی ہے، بندے کو علم ہوتا ہے، تب جا کے یہ ساری چیزیں بندہ کر رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بندہ گامزن ہوتا ہے. تو علم جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو چیزیں بندے کے اوپر فرض ہوتی ہیں، کفیل بھائی، مظفر بھائی، جو چیزیں بندے کے اوپر فرض ہوتی ہیں اسی کا ہی پتہ نہیں ہوتا. وہ نماز پڑھنی ہے تو بس وہ ابو کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جو بھائی کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ویسے ہی اٹھا بیٹھی لگا لی نماز ہو گئی. بھائی نماز ایک کام ہے اور ایک اہم کام ہے، نہیں پڑھیں گے جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے گا. اتنا اہم کام ہے اور اس کے لیے بھی علم نہیں سیکھنا، اس کے لیے بھی اس کا طریقہ نہیں سیکھنا. پھر نماز سے پہلے دیکھیں وضو کے معاملات ہیں، غسل کے معاملات ہیں، بندہ وہی نہیں کر رہا ہوتا صحیح سے تو اگرچہ نماز اس کو آ رہی ہوتی ہے تو نماز اس کی مکمل نہیں ہوتی ہے. دین کے اور دنیا کے ہزاروں ایسے مسائل ہیں جو بندے کے اوپر فرض ہوتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں. بندہ بالغ ہوتا ہے پھر روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے. صاحب استطاعت پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو یہ جو ٹاپکس ہیں اپنے اندر ایک طویل ڈیٹیل رکھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض علوم ہیں، بندے کو ان کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اولیاء اکرام کی سیرت سے ہمیں اس چیز کو واضح طور پر ہمیں سامنے ملتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور خاص کر علم دین کی طرف جو ہے وہ ضرور آیا کرتے تھے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے، کیونکہ بغیر عالم کے بندہ ولی بنی نہیں سکتا. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان دینی معاملات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور علم دین حاصل کرنے کی. ناظرین ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، مزید کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جیسا آپ نے فرمایا نا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو بڑی بڑی عبادتیں ہیں. اور نماز تو ایسی اہم عبادت ہے کہ 88 مقام پر قرآن مقدسہ میں نماز کا ذکر خیر فرمایا گیا. اس کے علاوہ حج کے معاملات کو اگر دیکھیں تو بہت زیادہ مسائل حج کے قرآن مقدسہ میں ذکر ہوئے، دیگر چیزوں کے بھی ذکر ہوئے. میں یہ کہتا ہوں ایز اے مسلم یہ عبادتوں کا علم تو اپنی جگہ ہے. ایز اے مسلم چونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا دین مکمل ہے، کامل ہے. یہ بچے کی پیدائش کے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک، بلکہ قیامت میں حساب کتاب جنت میں جاننے اور اس کے بعد بھی جنتی جنت میں کیا طلب کریں گے، وہ کیا کریں گے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے.
اس میں چاہے تجارتی معاملات ہوں، معیشت کے معاملات ہوں، یا پڑوسیوں کے معاملات ہوں، رشتہ داریوں کے معاملات ہوں، کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، نوکر کے معاملات کیا ہوں گے، مالک کے معاملات، ساری چیزوں کا علم اسلام ہے۔ کیا بات تو ان سب کا سیکھنا چاہیے، جس کا جو کام ہے، کوئی مالک ہے تو اس کو مالک کے حقوق سیکھنا ضروری ہے، صحیح ہے، جو نوکری کر رہا ہے اس کو نوکری کے احکام سیکھنا ضروری ہے، تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ اخلاقیات بھی سیکھنا ضروری، فرض علوم میں بھی آتے ہیں اخلاقیات۔ بھائی اگر آپ مالک ہیں اور کسی کا حق دبا لیا، ناجائز کام کر بیٹھے یا حرام کام کر بیٹھے تو مسائل ہو جائیں گے۔ تو فرض علوم کے اندر آپ دیکھیں تو اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو لوگوں کے حقوق بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، تو اس سارے معاملات کو جو ہے نا وہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور بندہ جس پوزیشن میں ہے، جس منصب پر ہے، جس کیفیت میں ہے، اس کیفیت کا، اس منصب کا جو ہے اسے علم ہونا، شریعت کے انداز میں علم ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ تو اس پیارے مختصر سے سلسلے کے اندر سب کچھ تو بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ انشاءاللہ آپ FGN چینل دیکھتے رہیے، دیگر پروگرامز کے ذریعے آپ کو علم دین حاصل ہوتا رہے گا۔ ہمارا وقت اختتام کی جانب ہے، آئیے لاسٹ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا، یہاں پر تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے دلوں کے اندر، ناظرین کے دلوں کے اندر، یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس طریقے سے یہاں پر ہم نے جھوم جھوم کر درود السلام پڑھا، ہمیں سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نیک بندوں، اللہ والوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو